مجید کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ آیت مبارکہ قیامت کے دن ان کے لیے نور بن جائے گی۔ تو قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں۔ جو لوگ قرآن مجید کو اپنا رہبر بناتے ہیں، رہنما بناتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید روز محشر ان کی شفاعت کرے گا، اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور جو لوگ قرآن مجید کو پش پش ڈال دیتے ہیں، گھروں میں سجا کر رکھ دیتے ہیں، سالوں سال قرآن مجید کو کھولتے نہیں، تو یہی قرآن مجید ان کے حق میں گواہی دے گا، اے باری تعالیٰ انہوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اپنے گھر کے اندر اس نے مجھے سجا کر رکھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ قرآن کہے گا باری تعالیٰ راتوں کو یہ تیرا ذکر کرتا تھا، راتوں کو جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، نماز تراویح کے اندر حصول ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت سنتا تھا اور سناتے تھے، تو یہ قرآن مجید شفاعت کرے گا۔ تو یوں روزہ بھی روز محشر شفاعت کرے گا، روزہ کہے گا باری تعالیٰ اس نے تیری رضا کی خاطر سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے صدقے بھی لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما لے گا۔ تو یوں قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور جو لوگ قرآن سے وابستہ رہتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، شب و روز اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو پھر قبر کی تنہائیوں میں بھی وہ اکیلے نہیں رہتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، قریبی دوست کتنے ہی کیوں نہ ہوں، قبرستان تک جاتے ہیں، قبرستان پر جا کر قبر کھدائی کرتے ہیں، مٹی ڈال کر سارے کے سارے واپس آ جاتے ہیں، کوئی بھی وفا نہیں کرتا، ساتھ جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ نے اس سے محبت کی، اس کے حقوق ادا کیے، اس کی تعظیم کی، تو یہ قرآن مجید قبر کی تنہائیوں میں آپ کے ساتھ اترے گا۔ قرآن کے 4 کونے، قبر کے اندر 4 کونے ہیں، چاروں کونوں میں سے کہیں سے بھی اگر عذاب دیا جائے گا تو یہ قرآن مجید احسار کرے گا، باڈی گارڈ بن جائے گا، کہے گا باری تعالیٰ نہیں، دنیا میں رہ کر اس بندے نے تیرے حقوق ادا کیے، مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھا، تو یوں قرآن مجید قبر میں اپنے پڑھنے والے کو عذاب میں مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ تو عزیزان محترم، قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کا حافظ قرآن بنائیں۔ تو حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے در کے ایسے ساتھ، اپنے خاندان کے ایسے سات لوگ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ یہ قرآن کے حافظ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو روز محشر جب میدان محشر سج جائے گا تو جو حفاظ قرآن ہوں گے، ان کے چہرے جو ہیں یہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں سونے کے ایوارڈ پہنائے جائیں گے، سنہری تاج پہنائے جائیں گے، لوگ دیکھ کر انہیں رشک کریں گے۔ میدان محشر میں لوگ پوچھیں گے اے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں میری راہ میں وقف کر دی تھی۔ تو یہ خوبصورت چہرے ہیں۔ حفاظ قرآن سے کہا جائے گا کہ الف لام سے شروع کرو اور والناس جہاں آئے گا وہاں تیری آخری منزل ہوگی۔ الف لام سے شروع کرے گا اور جنت کے زینے چڑھتا جائے گا۔ تو اسی طرح پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن مجید کے حلال کردہ حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام